ایک چیز کون دسنا جی، میں اپنا اتفاق دسنا کہ میری چھوٹی جی بیٹی ہے جی، وہ میں جس ویلے نماز پڑھنا تے وہ مینوں ویکھ کے نال نماز پڑھنا شروع کر دیندی، حالانکہ وہ بہت تھوڑی عمر دی ہے۔ تے ویکھو اگر اسی طرح اسی اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں دے سامنے عبادت کریں گے، وہ ساڈے نال مل کے عبادت کریں گے۔ اگر اسی انہاں دے سامنے برے اعمال کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، تے وہ بھی بچے بھی گالی دے سن۔ اس واسطے ایک پہلا اج دا جو پیغام ہے جمعۃ المبارک دا وہ یہ ہے کہ اسی اپنے آپ نو اگر نیک کر لواں گے تو ساری اولاد بھی نیک ہو جائے گی۔ دوسری چیز میں ایک تواڈے سامنے پیش کر کے، جمعے دا وقت ہے اور نماز اپاں اسی طرح پڑھنی ہے، میں اختصار دے نال اپنی گفتگو آج ختم کرنا چاہنا۔ میرے پیر بھائیوں، ایک گزارش میں کراں کہ ساڈے معاشرے دے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہو گیا اور یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیاں دی جڑ جڑی ہے وہ جھوٹ ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، اس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر بے انتہا عیب ہیں، بہت زیادہ میرے اندر برائیاں ہیں، لیکن میں تواڈے کہن تے صرف ایک عیب چھڑ سکنا، اگر تسی اس گل تے راضی ہو جاؤ تے میں اسلام قبول کر لیساں، میں تواڈا کلمہ پڑھ لیساں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اج ہوندا کوئی ایتھے کوئی اج کل دا مولوی ہوندا تے میں ویکھاں سو کہ وہ کیویں جگرا کڈدا ہے کہ میاں ٹھیک ہے تو باقی سارے گناہ کیتی آ تے ایک جڑا ہے وہ میں تیرے کولوں چھڈا لینا۔ تے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تیری شرط سانو منظور ہے۔ آپ نے انہوں فرمایا کہ بھائی تو سارے جڑے بھی کام کرنا ہے تو کیتی آ تے ایک تو جھوٹ چھڑ دے۔ اس بندے نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو بڑا چھوٹا جہا کام ہے، میں جھوٹ چھوڑ دینا۔ انہیں جناب جھوٹ چھوڑ دیتا۔ جس ویلے انہیں جھوٹ چھوڑ دیتا، ہن بھئی وہ اگر کوئی برا کام کرے، کسی دی چوری کرے، کسی نو کوئی نقصان پہنچاوے تے کوئی پوچھے تے وہ آکھے ٹھیک ہے ہاں بھی میں کیتا ہے، وہ بھی اس گل تو بھی وہ ہولی ہولی اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی فرمائی کہ اس جھوٹ چھوڑن دی برکت دے نال اس دے سارے گناہ جڑے ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیتے۔ یہ جڑا جھوٹ ہے یہ بہت زیادہ، میرا ایک دفعہ اتفاق ہویا، کچھ ٹرکش ایک دفعہ اتھے ایوان اقبال دے وچ پروفیسر اقبال مجددی صاحب نے مینوں بطور مہمان خصوصی بلایا۔ ایک اتھے ٹرکش وفد آئے ہوئے ایجوکیشن دے حوالے دے نال انہوں نے ایک اتھے کانفرنس کیتی تے مینوں انہوں نے بلایا۔ جس ویلے میں اتھے گیا تے میری انہوں نال گفتگو ہوئی تے انہاں کہا جی اسی پاکستانی لوگاں نال تجارت کرنا پسند نہیں کردے۔ میں کہ بھئی تسی ساڈے مسلمان بھائی ہو، پاکستانیاں نال پیار بھی بڑا کردے ہو۔ انہاں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جڑے پاکستانی تاجر ہیں وہ جھوٹ بڑا بول دے، اس واسطے اسی نہیں کرنا چاہتے۔ تے یہ چیز جڑی ہے، بلکہ میں سندھ گیا تے مینوں اس چیز دی بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میرے نال ہے میرے ساتھی عمران بھی بیٹھا ہے تے اے نال آن تے مینوں اوتھے نا جی ہندو کمیونٹی دے بارے ساڈے جڑے مسلمان لوگ آن انہوں نے سانو دسیا کہ جی کراچی دے جتنے بھی تاجر ہیں وہ اندرونے سندھ دے وچوں جڑا بھی سامان خریدتے ہیں انہوں نے اپنے جڑے فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں وہ کون رکھے ہوئے ہیں؟ ہندو رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانہ دی گل تے اعتماد نہیں کرتے۔ وہ آندے نے جی مسلمان جڑے ہیں وہ غلط بیانی کردے نے، جھوٹ بول دیں، دھوکہ دین دیں، اگر انہوں نے پیسے دئیے وہ پیسے دے وچ ہیر پھیر کر دیں، تے جڑے ہندو ہیں وہ جناب ہیر پھیر نہیں کردے، وہ جیڑی بھی گل کر دیں اس تے پورے اتر دیں، کسے دا مال نہیں کھاندے، کسے دے پیسیاں دے وچ کوئی گڑبڑ نہیں کردے۔ لہٰذا سانو مسلمانہ نالوں زیادہ ہندوؤں تے اعتماد ہے۔ یہ میں کنا سن کے گل آیا اور مینوں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ ساڈا معاشرہ آج کس طرف چلا گیا۔ علامہ اقبال صاحب دا فارسی دا کلام تسی پڑھیا ہوئے تے علامہ اقبال صاحب نے اپنے فارسی دے کلام دے وچ آکھیا کہ میں یورپ دا دورہ کیتا تے جس ویلے میں یورپ دا دورہ کیتا مینوں 90% اسلام نظر آیا، 10% نہیں نظر آیا۔
90% ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਔਰ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਮਾਤ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 90% ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।